رحم اللہ من قال سورة الفاتحہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم۔ عزاداران سید الشہداء، برادران ایمانی اسلامی، بزرگان قوم و ملت اور وہ افراد جو جستجو حق میں سرگردہ ہیں اور متلاشی حق ہیں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ہم غم امام حسین تک شریک ہو گئے۔ ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج اسی سلسلے کی چھٹی کڑی آپ کی معتبر اور مطہر حسن سماعت کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ تمام تر گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی جو ابھی تک ہو چکی ہے، بے توفیق الہی، بتائید محمد آل محمد، جو بھی ان کے دربار سے اور ان کے جانب سے میسر ہوتا رہے گا وہ آپ کی خدمت عالیہ میں انشاءاللہ ارسال کرتا رہوں گا۔ ہمارا سلسلہ گفتگو نفس مطمئنہ پر ہے اور ہم آج پوری دنیا کے سامنے یہ مجلسیں کر کر اور یہ عزاخانے سجا کر اور یہ علم و تعزیہ نکال کر پوری دنیا کو ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر والوں پر مصیبتیں گزر گئی، یہ جن کو ہم چاہتے ہیں ان پر مصیبتیں گزر گئی، بلکہ ہم پوری دنیا کو محرم کے چاند سے لے کر اور 2 مہینے 8 دن سال میں متواتر طور پر ذکر امام حسین اور ذکر اللہ اور ذکر رسول کر کر بتاتے ہیں کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی تھی بلکہ کربلا میں ظلم ہوا تھا، اور حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے پوری دنیا کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی تعلیم دی ہے اور پوری دنیا کو یہ قوت دی ہے کہ جب بھی کسی ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے تو یاد رکھیے گا، پھر وہاں یہ سوچنا چھوڑ دیجئے گا کہ آپ کا مددگار اور آپ کا ناصر کون ہے، کیونکہ جب آپ ظلم کے خلاف ہو جائیں گے تو پھر آپ کی قوت خود بخود بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ خدا وحدہ لا شریک کہ جب ہم اصول دین اور فروع دین کی تلاوت کرتے ہیں یا ان کو گردانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فروع دین میں جو ہے اور اصول دین میں جو ہے صرف اتنا فرق ہے کہ جو اصول دین ہوتے ہیں ان کا سلسلہ عقائد سے ہوتا ہے، اور جو فروع دین ہوتے ہیں جن کو شاخہ دین کہا جاتا ہے ان کا سلسلہ عبادات سے ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جڑ کا یہ عالم ہے کہ اصول دین 5 ہیں، اول توحید ہے، دوسرے عدل ہے، تیسرے نبوت ہے، چوتھے امامت ہے اور 5ویں قیامت ہے۔ بعض کے نزدیک 3 ہے، اور 3 کیا ہے؟ توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے۔ اس معنی میں 3 ہے کہ جب خدا ایک ہے تو ایک ہی عادل ہو سکتا ہے،
کیونکہ ایک ہونے کی دلیل اس بات کی یہ ہے کہ یقیناً اس کے پاس عدل ہی عدل ہے، وہ ایک ہے۔ عدل توحید کے اندر چلا جاتا ہے اور توحید کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے عدل کو حذف کر دیتے ہیں ظاہری اعتبار سے، اور یہ کہتے ہیں خدا ایک ہے، تو پھر اس کا ایک ہونا ہی اس کے عادل ہونے کا اعلان ہے، اس کے عدل ہونے کا اعلان ہے، اس کے عادل ہونے کا اعلان ہے۔ دوسری منزل میں کہتے ہیں کہ نبوت ہے، تو نبوت کے اندر میں امامت آ جاتی ہے، اس لیے کہ خدا وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں جو ارشاد ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ وہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں اور اول ہادی ہیں اور اول انسان ہیں اور اول مخلوق ہے ظاہری دنیا کے لیے، حالانکہ خود خلیفہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلیفہ بنا ہے خلف سے، اور خلف کے معنی ہے پیچھے آنے والا، جیسا کہ اردو زبان میں کہا جاتا ہے جب آپ کبھی خط لکھتے ہیں، اب کیا کریں خطوط کا زمانہ نہیں ہے، واٹس ایپ پہ میسیج پہ میسنجر پہ آپ کے بچے ہاتھ چلانے لگے ہیں اور آپ بھی اس کے محتاج ہو کے رہ گئے ہیں، ورنہ پرانے اور قدیم زمانے میں ابھی 20 سال 25 سال پہلے جب بیٹے کو خط لکھا جاتا تھا یا بیٹا خط لکھتا تھا اپنے والد کو یا وطن سے باہر جا کر اپنا خیریت نامہ بھیجتا تھا، ارسال کرتا تھا، اور اس کو جب موصول ہو جاتا تھا اس کے اہل خانہ کے کسی فرد کو، تو اس پہ باقاعدہ وہ تمام رشتے لکھے جاتے تھے کہ میں فقیر ناچیز، میں حقیر ناچیز، میں عاصی پروردگار، میں خادم ملت، یہ سب چیزیں لکھی جاتی تھی۔ عاصی کا اعلان لکھا جاتا تھا، اس کے بعد وہ بتاتا تھا کہ میں فلا 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 بن فلا بات کر رہا ہوں یا فلا بن فلا احوال پوچھ رہا ہوں۔ جیسا کہ بڑا بیٹا پردیس میں چلا گیا اور اس نے اپنے والد ماجد کی طبیعت کے لیے اپنا خیریت نامہ بھیجا ہے، تو اس نے پورا احوال لکھتا تھا، سلام علیکم با سلام کے عرض خدمت اس طرح ہے کہ میں آپ کی تمام تر خیفیتوں سے واقف ہوں اور امید رکھتا ہوں باری تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ باخیر باقیت ہوں گے، لیکن اگر کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو تو آپ حقیر کو حکم فرمائیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا آپ کا حقیر ناچیز، آپ کا خلف اکبر، فرزند ارجمند، یا جو بھی کہا جائے، خلف کے معنی یہ ہے کہ پیچھے آنے والا، خلف اکبر یعنی جو باپ کے بعد آیا اسے کہتے ہیں خلف اکبر، اور خلیفہ بنا ہے خلف سے، تو خلیفہ بننا خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم کسی کے بعد آئے ہیں، حضرت آدم سے پہلے کوئی ہے تو خود حضرت آدم سے پہلے کوئی ہے تو خود حضرت آدم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ جب میری توبہ کا وقت ہے تو قبول ہوئے ہیں، تو وہ کلمات کیا ہے، وہ نبی ہے، علی ہے، سیدہ ہے، حسن مجتبیٰ ہے، حسین مظلوم کربلا ہے، اور پورا مقدمے میں ایک مقدمے میں باقاعدہ آدم کی جس وقت روح پھونکی گئی تو حضرت آدم کے اندر جب روح ڈالی گئی اور روح پھونکی گئی اور کہا گیا کہ سب سجدے میں گر جائیے گا، تو جناب آدم کو الا ابلیس سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روک دیا ہے، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ حالانکہ اسی وقت حضرت آدم کو کہنا چاہیے تھا کہ بڑے لوگوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ حضرت آدم پہلے بشر ہیں، حضرت آدم پہلے ہادی ہیں، حضرت آدم پہلے رہنما ہے، حضرت آدم پہلے نمائندے ہیں، اب یہ دنیا میں جائیں گے، پھر اما حوا کے ساتھ رہیں گے، پھر حابل و قابل وجود میں آئیں گے، پھر حابل و قابل کا سلسلہ خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ قابل حابل کو قتل کر دے گا، پھر اس کے بعد جناب نوح آئیں گے، پھر جناب شیش آئیں گے، پھر جناب ادریس آئیں گے، پھر جناب یونس آئیں گے، پھر جناب یوسف آئیں گے، یہ پورا ایک سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ ابھی تو حضرت آدم پہلے انسان ہیں، لیکن بتاتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ نے کہا کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا، تو شیطان مبعوث ہو گیا، شیطان شرمندہ ہو گیا اور شیطان خاموش کھڑا ہو گیا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں شیطان یہ بتا کیا تجھے معلوم ہے کہ حضرت آدم سے پہلے کوئی ہے؟ کیونکہ تیرا خاموش ہونا بتاتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ ان سے پہلے بھی کوئی ہے، ورنہ فوراً یہ سوال کرتا کہ مجھ سے بڑا کون ہے یا آدم سے بڑا کون ہے، کیونکہ آدم پہلے بشر ہے، لیکن شیطان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آدم سے پہلے کوئی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے خود نبی کریم جن کے اوپر وحی کا پہرا ہے وہ خود نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، اور جن کے متعلق ارشاد قرآن نے فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی میرا پیغمبر جب تک نطق نہیں کرتا جب تک اس پر وحی نازل نہ ہو جائے۔ غور
कीजिएगा जब तक उस पर वही नाजिल ना हो जाए। तो जनाब पैगंबर अकरम जब तक बोलते नहीं, जब तक वही नाजिल ना हो जाए। तो खुद पैगंबर अकरम की एक हदीस है, और वह हदीस ये है कि अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले जो खल्क किया है, और हम वो मखलूक है, हम मखलूक अव्वल है, हम नूर अव्वल है, हम मस्जूद अव्वल है, हम मरज़ूक़ अव्वल है, हम रूह अव्वल है। हम पूरी कायनात को गवाह जानकर पैगंबर अकरम ने बताया, और खुद मौलाए कायनात के अक़वाल में से कौल मिलता है, और खुद पैगंबर अकरम के हवाले से कौल मिलता है, कुन्तु नबिय्यन, मैं उस वक्त भी नबी था, बैनल मा'i वत्तीन, जब आदम आबो तीन के दरमियान में थे, आबो गिल के दरमियान में थे। तो पता चला कि आदम से पहले भी नबी थे। यानी खल्फ का मतलब समझ में आ गया ना, जो पीछे आता हो उसे खल्फ कहते हैं, और खल्फ से बना है खलीफा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब आदम को दुनिया में भेजा, और जनाब आदम के बाद फिर जनाब नूह है, और जनाब शीश है, और जनाब इदरीस है, और ये सिलसिला जनाब इब्राहिम तक चलता रहा। और जनाब इब्राहिम के बाद फिर ये सिलसिला इस्माइल, इसाक, अय्यूब, याकूब, यूनुस, और फिर इला आखिर खातिमुन नबीन पर रुका। और खातिमुन नबीन ने अपनी जिंदगी के आखिरी हुज्जतुल विदा में गदीर के मैदान में अपने हाथों पर रसूल अल्लाह ने अली को बुलंद करके फरमाया, मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। इसमें भी एक मसला यह है कि मन साहिब अक्ल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तर्जुमे के एतबार से आप सुनते आ रहे हैं तो फिर आपके जहन में होगा जिसका मैं मौला हूँ, तब ये कैसे पता चले कि आप मौला किस किसके हैं। तो फिर कुरान ने बढ़ के बताया, जो आप हर वक्त हर पांच टाइम में पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं शुरू करता हूँ उसके नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। ये रहमान और रहीम जो है बाकायदा दोनों सीगा मुबालगा है। और उसके बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तर तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है, जो आलमीन का पालने वाला है, जो आलमीन का रब है और जो आलमीन का पालने वाला है। यहाँ रब के मामले में अगर मैं चला जाऊं तो फिर मुमकिन नहीं कि आप मुझ पर कोई ब्लेम लगा दें, कोई इल्जाम लगा दें, क्योंकि रब को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन जाहिरी तौर से मैं आपकी खिदमत में तर्जुमा करता चलूं, रब कहते हैं उसको जो खिदमत करता हो, रब कहते हैं उसको जो तुम्हें मदद करता हो, रब कहते हैं उसको जो तुम्हें पालता हो, रब कहते हैं उसको जो तुम्हारा कफील हो। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तमाम आलमीन का रब है, यानी तमाम कायनात को पालने वाला है। तो अब आलमीन की हुदूद का कैसे पता चले कि आलमीन कहाँ तक है? तो आवाज आई, खुद मौलाए कायनात का एक जुमला है, दुआए कुमैल में आपने जनाब ज़ैद को तालीम फरमाया। क्या फरमाया? कैफा युमकिनुल फिरारो मिन हुकूमती का, परवरदिगारा ये कैसे मुमकिन है कि तेरी हुकूमत से फिरार हो जाए, तेरी हुकूमत से भागा नहीं जा सकता। इस जुमले की वजाहत करने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन मैं आपको सरसरी तौर पर आपकी खिदमत में तज़क्कुरन अर्ज करता चलूं कि ये जुमला बता रहा है कि इंसान की भाग दौड़ और फिक्र जहां जाकर रुक जाए उससे भी कहीं आगे जाकर आलमीन है। यानी जमीन में आलमीन है, आसमान आलमीन में है, दरिया आलमीन में है, बहते हुए दरिया आलमीन में है, खुश्क दरिया आलमीन में है, तालाब आलमीन में है, इंसान आलमीन में है, हैवान आलमीन में है, फरिश्ते आलमीन में है, अशजार आलमीन में है, अकलाम आलमीन में है, तौरात ज़बूर और इंजील और कुरान आलमीन में है। तो अल्लाह यानी पूरे आलमीन का रब है, पूरे आलमीन का रब है परवरदिगार, पूरे आलमीन का रब है। रब समझ गए ना, पूरे आलमीन का रब है। तो अब अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने अपने रसूल को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी जहां तुम्हारे जहन जाकर थक जाए, जहां तुम्हारे जिस्म की कुव्वत खत्म होने लगे, उससे भी कहीं ज्यादा आलमीन है। उसके बाद रसूल ने गदीर के मैदान में फरमाया, क्योंकि अल्लाह के रसूल के ऊपर बाकायदा यह आयत नाजिल हुई है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल तुमने गोया कि रिसालत का कोई काम अंजाम न दिया। अगर तुमने ये काम न पहुंचाया, अगर तुमने ये पैगाम न पहुंचाया, अगर आपको नबूवत कामयाब करनी है, अगर आपको नबूवत बाकी रखनी है, तो इस पैगाम को पहुंचाना पड़ेगा। और बाकायदा अल्लाह ने यह भी कहा, वल्लाहु यासमुका मिनन नास, ऐ मेरे प्यारे हबीब आपको डरने की जरूरत नहीं है, लोगों से घबरा
घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने चाहने वालों की खिदमत में, मौला के चाहने वालों की खिदमत में नहीं, अपने चाहने वालों की खिदमत में बात अर्ज कर रहा हूँ। मौला के चाहने के लिए तो बहुत बड़ा कलेजा, बहुत बसीरत, बहुत बसारत का होना जरूरी है, लुक़्मा हलाल का होना जरूरी है, तहारत का होना जरूरी है, हसब नसब का होना जरूरी है, माँ का नेक बाप का एक होना जरूरी है। मैं अपने चाहने वालों से खिताब कर रहा हूँ इस वक्त और बताना चाहता हूँ कि जो कभी कभी मोहब्बत में मेरे खिलाफ चले जाते हैं और वो ये कह देते हैं फसी साहब आप कहीं कुछ हद से ज्यादा गुलू कर देते हैं, आप इफरात तफरीक की मंजिल में गुफ्तगू करते हैं, तो मैं उन्हीं से गुजारिश कर रहा हूँ। आप मुझ पर एतराज करते हैं तो ये पता चला कि अल्लाह आलमीन का रब है और रसूल आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं। तो फिर अब तीसरी मंजिल का नाम है मन कुंत मौला हो फहाजा अली उन मौला, यानी जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। रसूल का ये इरशाद फरमाना कि जिसका मैं मौला हूँ तो जहाँ जहाँ भी आलमीन होंगे वहाँ वहाँ तक के लिए अली मौला है। तो अब ये जहन मत तोड़ाया करो कि ये कैसे हो गया, मुर्दे को ठोकर लग के जिंदा कैसे हो गया, आसमान पे रोटियां कैसे बांटी गई, चलते हुए दरिया के नाम से कैसे अबूर हो गए, आपने खैबर को फतह कैसे कर लिया। इसलिए कि अली किसी एक कबीले का न इमाम है, न वली है, न नुमाइंदा खास है, बल्कि अली पूरे आलमीन के लिए नासिर भी है, मददगार भी है। एक सलावत इरशाद फरमा दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और फरमाया आपने क्या करूं, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं रह पाती है, जिंदगी रही तो फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा जब आप मेरे सामने बैठे हुए होंगे। और कीजिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया और फिर बाकायदा फरमाया आज मैं तुम सबसे राजी हो गया। ये भी एक बड़ा मसला है, उम्मत में कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह उनसे राजी, उनसे राजी, उनसे राजी, लेकिन कुरान ने कहा है कि अल्लाह इनसे राजी, इनसे राजी, इनसे राजी। आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। आप अपनी मोहब्बतें जो कमेंट्स के जरिए पहुंचाते हैं, मौला आपको उसका अजर अजीम अता करे और बीवी सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा आपकी इस पुरसे को कबूल फरमाए। आज रस्म अज़ा के मुताबिक माह मुहर्रम की 7 तारीख अपने इख्तितामी सफ़र की तरफ गामज़न है। रस्म अज़ा के मुताबिक हज़रत क़ासिम इब्न हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का पुरसा होता है। हाँ अज़ीज़ो, दुआ कीजिएगा परवरदिगारा किसी बाप की ऐसी निशानी जैसी जनाब क़ासिम की शहादत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। तारीख़ बताती है कि जनाब क़ासिम इब्न हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब इमाम हुसैन के करीब जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं आप हमें रन की इजाज़त दीजिए, का जाओ अपनी अम्मा के पास। अल्लाह अकबर। इमाम हसन की निशानी जनाब क़ासिम अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत में आए और आने के बाद फरमाया अम्मा जान क्या वजह है जो मुझे अम्मू जान जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। जनाब उम्मे फरवा फरमाती है बेटा ये तावीज़ जो तुम्हारे बाजू पर बंधा हुआ है इसको अपने अम्मू जान को दिखाइएगा। अल्लाहु अकबर। जनाब क़ासिम आए और आने के बाद जनाब इमाम हुसैन की खिदमत में वो ज़ामिन तावीज़ की शक्ल में जो था उसको खोला और खोलने के बाद कहा मौला ये तावीज़ पढ़िएगा, ये ज़ामिन पढ़िएगा। जनाब इमाम हुसैन ने जैसे ही उसको खोला है रिवायात बताती है कि गिरिया उज़ारी शुरू हो गई। क्यों गिरिया उज़ारी शुरू हो गई? इसलिए कि यतीम हसन के हाथ में अपने भाई हसन की तहरीर देखी जिस पर लिखा हुआ था भैया हुसैन, ए मेरे भाई हुसैन, करबला में मैं नहीं हो सकता लेकिन हाँ मेरी जानिब से मेरा कासिम होगा।
اللہ اکبر۔ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ قریب ہوتے تو مکمل شہادت آپ کے سامنے پڑھتا۔ ہاں اپنے وقت کے امام کو پرسا دے رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب قاسم ابن حسن کو تیار کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات فرماتی ہے بزبان خدائے سخن حضرت امیر انیس علیہ الرحمہ، جو آپ نے اپنے مرثیے میں نقل کیا ہے کہ آخری رخصت کے وقت آپ نے جناب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جن سے آپ کا عقد ہوا، آپ نے ان کو آخری وقت چلتے وقت اپنے ایک لباس کا ٹکڑا دیا اور فرمایا انشاءاللہ اب روز محشر ملاقات ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب قاسم آپ جو وارد جنگ ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ارزق پہلوان کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا، ارزق پہلوان کو واصل جہنم کیا۔ اب ایک آواز بلند ہوئی، ایک طرف سب جمع ہو جائیں، اس لیے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بھتیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو فنون جنگ جو سکھائے گئے ہیں وہ عباس غازی نے سکھائے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سارے عدو یکجا ہو گئے ہیں، کسی نے تیر سے وار کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے خنجر سے وار کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت قاسم آپ سواری کی حیثیت سے اللہ اکبر دوڑے جا رہے ہیں، لیکن اب ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور جناب قاسم جب گھوڑے پر نہیں رک سکے تو زمین پر تشریف لائے۔ معلوم ہے اس کے بعد کیا اعلان ہوا؟ اعلان ہوا اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ حسین کا صبر کیا ہے، حسن کا صبر کیا ہے، اللہ اکبر، ایک کام کیجئے گا، جناب قاسم کو زمین پہ ڈالا گیا، ایک کام کیجئے گا، اس کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ ادھر کا لشکر ادھر آتا تھا، ادھر کا لشکر ادھر آتا تھا، جناب قاسم کے ٹکڑوں، جناب قاسم کے لاشوں کو ٹکڑے پامال کر دیے گئے، آپ کے لاشے کو پامال کیا گیا، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آواز آئی چچا آپ پر میرا سلام، ادنو منی چچا میرے قریب آ جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اپنی کمر کو سنبھالا، 57 برس کا ضعیف چچا اپنی کمر کو سنبھالے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا قاسم آپ کی آواز کہاں سے آئے ہے؟ جگہ جگہ سے آواز آ رہی ہے۔ کہا چچا جان میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام کے لاشے کو ٹکڑوں میں پامال کیا گیا۔ امام حسین وارد ہوئے، معلوم ہے کیا کیا؟ امام نے اپنے پشت سے ابا کو اتارا، اور اتارنے کے بعد زمین پر بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد قاسم کے پامال لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ اور پھر میرے امام نے، کیا بتاؤں، آپ سامنے ہوتے تو بتاتا، میرے امام نے اس ابا کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد کاندھے پر رکھا، اور رکھنے کے بعد جیسے ہی خیموں کی جانب آئے ایک شور مچا، قاسم کا پامال لاشا آ رہا ہے۔ جناب فرماتی ہے کیا میرا بیٹا، کیا میرا بیٹا لاشے کی شکل میں نہیں ہے؟ کانے لاشے کو پامال کر دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے، میں نے روایت مختل کو چھوڑ دیا ہے، بس ایک مختصر سی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب کبریٰ کے قریب گئی، اور جانے کے بعد فرماتی ہے میرے لال تیرے سر سے والی و وارث کا سایہ اٹھ گیا، چلو اپنے والی و وارث کا پرسہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ اما فروا ہے، ام لیلہ ہے، سکینہ ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے، بیویوں کے ہجوم میں جناب کبریٰ کو لانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب کبریٰ فرماتی ہے پھوپھی اماں میں کبھی روئی نہیں ہوں، میرے بھائی اکبر نے
مجھے کبھی رونے نہیں دیا، میرے چچا نے مجھے کبھی رونے نہیں دیا۔ تاریخ بتاتی ہے پھوپھی اماں مجھے نہیں معلوم ہے کیسے رویا جاتا ہے والیوں وارث پر۔ اللہ اکبر۔ خدا سخن میر انیس نے فرمایا، اس لیے میں یہ نقل کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ کیسے فرمایا، ماں سے کہا اماں مجھے رونے کی رضا دو۔ ارے کیا کہہ کے دلہن دلہا کو روتی ہے بتا دو، رانڈے جو پہنتی ہے وہ پوشاک پہنا دو، گھر میں کوئی میلی سی جو چادر ہو تو لا دو، ماتم ہے وہ موتین ہو تو نہیں چاہیے مجھ کو۔ اللہ اکبر۔ کوہرام مچا، جناب ام فروا نے اپنے سروں کے بالوں کو کھولا، خون قاسم سے مس کیا، کہا پروردگار گواہ رہنا، بیوہ کی نشانی کربلا میں قربان ہو گئی، بیوہ اجڑ گئی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔